امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص عرب کے دیہاتی علاقے سے آیا اور جب اس کی نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ کہنے لگا یا ابن الذبیحین کہ اے دو ذبح کیے جانے والوں کے بیٹے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سماعت فرمایا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی نہ فرمائی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے کہ یہ شخص مجھے دو ذبیحوں کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور ایک مقام پر خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ تفسیر کشاف میں سورہ صافات کی آیات کے تحت بیان کیا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جب یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو تاریخ کے ایک ذبیح جو ہیں وہ تو بہت معروف ہیں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، کہ انہیں اللہ کے حکم پر ان کے والد جناب ابراہیم نے پیشانی کے بل زمین پر لٹا کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی سعی فرمائی، تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا تھا قد صدقت الرؤیا، کہ تحقیق تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو تب سے وہ ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو ایک ذبیح کے بیٹے ہونا تو ثابت ہے۔ یہ دوسرے ذبیح اللہ کون ہے؟ تو جب ہم تاریخ پر نظر کرتے ہیں، سیرت پر نظر کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہیں کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو پہلے تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور دوسرے آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ ذبیح اللہ ہیں۔ اس واقعے پر میں تھوڑی سی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کا جو جذبہ ہے کس قدر عظمت اور شان کے مرتبے پر تھا۔ مکۃ المکرمہ میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور سے ایک قبیلہ آباد تھا جس کو قبیلہ جرہم کہا جاتا ہے، اور اس قبیلے کا سردار عمر بن حارث جرہمی تھا۔ ابتدا میں قبیلہ جرہم کے افراد متقی پرہیزگار تھے، خشیت الہی رکھنے والے لوگ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ویسے ویسے ان میں بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے گناہ اور خرافات جنم لینے لگے، یہاں تک کہ ان کی برائیاں اور ان کی جانب سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں حد سے بڑھنے لگیں۔ تو اس قبیلے کے سردار عمر بن حارث جرہم نے یہ ارادہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی ان بدعمالیوں کے نتیجہ میں اللہ رب العزت کا ہم پر عذاب آ جائے، اور اس عذاب کے نتیجہ میں جو مال ڈونیشن کے اعتبار سے، عطیہ کے اعتبار سے کعبۃ اللہ کا مال اس کے پاس موجود تھا، کہیں یہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس نے اس وقت اس فنڈ میں موجود جو سونا زیورات تھے وہ سارے کے سارے آب زمزم کے اس کنویں میں ڈال دیے، اور اس وقت ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے یہ جو چاہے زمزم تھا، یہ جو کنواں تھا، یہ سوکھ چکا تھا۔ تو اس وجہ سے عمر بن حارث نے وہ سارے زیورات اور وہ سارا کا سارا سونا اس کنویں میں ڈال کر اسے بند کر دیا، مٹی ڈال دی، بند ہو گئی، چونکہ پانی ختم ہو چکا تھا، بند ہو چکا تھا۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آب زمزم کے آثار بھی روئے زمین سے مٹ گئے،
اور اس کے بعد تقریباً 500 سال کا عرصہ اسی انداز میں گزر گیا، اور ان 500 سالوں میں آب زمزم کے اس کنویں یعنی چاہ زمزم کے اثرات بھی زمین سے مٹ چکے تھے، اور لوگوں کے ذہنوں سے بھی یہ محو ہو چکا تھا کہ یہاں کبھی کوئی کنواں ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا دور قریب آیا تو اللہ رب العزت نے یہ دوبارہ اس کی اپنی منشا کے مطابق چاہا کہ اس آب زمزم کو دوبارہ جاری کیا جائے۔ اس کے جاری کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے جس ذات کا انتخاب کیا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب تھے۔ قریش میں سرداری کے مرتبے پر فائز تھے، اور بنی ہاشم میں ہونے کے اعتبار سے اعزاز اور اکرام میں بھی انتہائی بلند درجہ رکھتے تھے، اور اپنے کردار کے حوالے سے بھی معروف اور مشہور تھے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ کہنے والا شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو، آپ کو بات سمجھ نہ آئی۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا تو کہنے والے نے کہا کہ برہ کھودو، پھر بھی بات سمجھ نہ آئی۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا تو کہنے والے نے کہا کہ مدنونہ کھودو۔ تو جناب عبد المطلب نے دریافت کیا کہ یہ طیبہ کیا ہے، برہ کیا ہے، مدنونہ کیا ہے کہ جنہیں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پھر صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ یہ سارے چاہے زمزم کے صفاتی نام ہیں، تم اس کنویں کو کھودو۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے یہ تذکرہ اپنے لوگوں کے درمیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چلو اس خواب کو سچا تو کریں، لیکن یہ چاہے زمزم ہے کہاں، اس کی بھی کوئی نشاندہی ہونی چاہیے۔ پھر اگلی رات پھر جب خواب دیکھا اور پھر جب کہنے والے نے کہا کہ چاہے زمزم کو کھودو، تو انہوں نے دریافت کیا کہ میں تو کھودنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ ہے کہاں؟ تو اس وقت پھر انہیں جواب ملا کہ بین الفرس والدم عند قریۃ النمل حیث ینقر الغراب الاعصم۔ کہنے والے نے کہا کہ یہ چاہے زمزم چیونٹیوں کے بل کے پاس ہے، جہاں سفید سینے والا کوا خون اور گوبر میں چونچ مار رہا ہوگا۔ آپ جب دوسرے دن اٹھے تو آپ کعبۃ اللہ کے ارد گرد اس جگہ کو تلاش کرنے لگے کہ جہاں چونٹیوں کا گھر ہو، چونٹیوں کا بل ہو۔ بہرحال وہ مقام تو مل گیا کہ جہاں سے چونٹیاں کثرت کے ساتھ نکل رہی تھیں، لیکن وہاں نہ سفید سینے والا کوا تھا اور وہاں خون اور گوبر کا تو نام و نشان ہی نہ تھا۔ پھر اسی پس و پیش میں آپ وہاں موجود تھے کہ قریب ہی کچھ لوگ ایک گائے ذبح کر رہے تھے، اور اس کی آدھی رگیں کٹ چکی تھیں، لیکن وہ نیم ذبح گائے ان سے چھوٹ کر بھاگ گئی۔ وہ لوگ اس کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ خون بہنے کی وجہ سے وہ اسی مقام پر جہاں یہ چونٹیوں کا بل تھا وہاں آ کر وہ گائے گر گئی۔ تو ان لوگوں نے وہیں آ کر اسے ذبح کر دیا، اس کا گوشت نکال لیا اور گوبر اس کا وہیں چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سفید سینے والا کوا آیا اور اس خون میں اور اس گوبر میں چونچ مارنے لگا۔ تو اب جناب عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام ہے جو چاہے زمزم۔ اس موقع پر پھر حضرت جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب حارث کو، یہ ان کے پہلے بیٹے ہیں اور سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور اس وقت تک ان کے یہی ایک بیٹے تھے، آپ نے کدال لی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کی۔ جب کھدائی شروع کی تو وہاں رہنے والے دیگر افراد نے آ کر مزاحمت کی، کیونکہ جس جگہ کھدائی کی جا رہی تھی وہاں دائیں اور بائیں دو بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے بارے میں ان کا ایک خاص معمول تھا کہ وہ لوگ وہاں اس کی آ کر چڑھاوا اتارتے ہوئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا، اور وہ بتوں میں سے ایک بت جو ہے وہ مرد کی شکل کا تھا اور ایک عورت کی شکل کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہاں نہیں ذبح کرنے دیں گے، یہ تو ہماری متبرک جگہ ہے، یہ تو مقدس مقام ہے، یہاں پر تو ہم آ کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جناب عبد المطلب نے یہ بات کہی کہ چونکہ مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہو گیا ہے، تم کچھ بھی کر لو، یہ کام تو میں نے سر انجام دینا ہے۔
اور آپ کے اس وقت یہی ایک بیٹے تھے جناب حارث، تو آپ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو روکو اور میں کھدائی شروع کرتا ہوں۔ آپ کے عزم اور آپ کے استقلال کو دیکھ کر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو رکنے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت آپ کو ایک کمی تو محسوس ہوئی تھی کہ جس وقت عدی بن نوفل نے جناب عبد المطلب کو یہ بات کہی تھی کہ تم کس بات پر گھمنڈ کر رہے ہو، تم تو لا ولد ہو۔ یعنی اس دور میں ایک اولاد کا ہونا ایک طرح سے ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ یہ شخص بے اولاد ہے۔ زیادہ ازواج پر اور زیادہ اولاد پر لوگوں کو فخر ہوا کرتا تھا، تو آپ کی تو ایک ہی اولاد تھی، تو آپ کو یہ طعنہ بھی دیا گیا کہ تم تو ابتر ہو، تم تو لا ولد ہو، تمہاری تو اولاد نہیں ہو، تم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو اور ہم سے ٹکرانے کے لیے چلے ہو۔ تو یہ بات آپ کے دل پر جا کر لگی اور آپ نے اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نظر مانی تھی کہ باری تعالیٰ تو اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو ان 10 بیٹوں میں سے ایک میں تیری راہ میں قربان کروں۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنی نظر پوری کرو۔ 30 سال میں آپ اپنی وہ نظر بھول چکے تھے۔ آپ جب اٹھے تو آپ نے ایک دمبا ذبح کیا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ اپنی نظر پوری کرو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ آپ نے دوسرے دن ایک بیل کو ذبح کر دیا۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا تو آپ نے اگلے دن اٹھ کر پھر اونٹ ذبح کر دیا۔ لیکن چوتھی رات پھر کہنے والے نے کہا کہ اپنی اس نظر کو، اپنے اس وعدے کو پورا کرو۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون سا وعدہ؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہی وعدہ جو تم نے 3 سال پہلے کیا تھا کہ 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ آپ جب کھڑے ہوئے، آپ جب اٹھے تو آپ نے اپنا یہ خواب اپنے جو 10 کے 10 بیٹے تھے ان سب کے سامنے لا کر رکھا اور انہیں یہ کہا کہ اس انداز میں نے خواب دیکھا ہے، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو ان تمام نے یک زبان ہو کر یہ کلمات کہے، انا نطیعک فمن تذبح منا، ہم آپ کی مکمل اطاعت کریں گے، آپ جسے بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں آپ ذبح کیجیے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ سب ایک ایک پرچی پر اپنا اپنا نام لکھو یا تیر پر اپنا اپنا نام لکھو، اور سب نے اپنا اپنا نام لکھا۔ قرعہ نکالا تو آپ کے سب سے پیارے اور سب سے عظیم اور سب سے لاڈلے شہزادے جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ آپ نے بغیر کسی پس و پیش کے بیٹے سے پوچھا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا ابا جان ہم نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لہٰذا میں تیار ہوں، مجھے رب کی راہ میں قربان کیا جائے۔ آپ جب انہیں لے کر نکلے تو نہ صرف جناب عبداللہ اپنے والد اور اپنے والدہ کے لاڈلے اور چہیتے تھے، بلکہ اپنے حسن اور جمال کی وجہ سے مکہ المکرمہ کے ہر فرد کے آنکھ کا تارا تھا۔ اور آخر آنکھ کا تارا کیوں نہ ہوتے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا۔ اس نور مصطفیٰ کی برکت تھی کہ ہر دل عزیز شخصیت تھے اور ہر ایک آپ سے پیار کرتا تھا، ہر ایک آپ سے محبت کرتا تھا، ہر ایک آپ سے الفت کا اظہار کرتا تھا۔ سارے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عبد المطلب ہم تمہارے نظریات سے، ہم تمہارے عقائد سے، ہم تمہاری باتوں سے، ہم تمہارے جلال سے اختلاف ضرور کرتے ہیں، مگر اس موقع پر تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ہم پر ایسا ظلم نہ کرو، عبداللہ کو قربان نہ کرو، کوئی درمیان کا رستہ نکالنے کی کوشش کرو۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ خیبر میں رہنے والی اس کاہنہ سے چل کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہاں گئے، اس سے یہ بات کی تو اس نے ایک درمیانی رستہ نکالا اور اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ ایک طرف جو ہے جناب عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری طرف جو ہے 10 اونٹوں کا نام لکھو، اور پھر ان دونوں میں قرعہ نکالو، اور اگر قرعہ جناب عبداللہ کے نام نکلے تو 10 اونٹ کی تعداد بڑھا کر 20 کر دینا، پھر قرعہ اندازی کرنا۔ پھر بھی جناب عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد 30 بڑھا دینا، پھر 40 کر دینا، پھر 50 کر دینا۔ کہا جب تک اونٹوں کا قرعہ نہ نکلے تب تک جانوروں کی تعداد بڑھاتے رہنا، اور جب جانور یعنی اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو اتنے نظر کے طور پر ان کے آلٹرنیٹ اور متبادل کے طور پر صدقے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ رائے پسند آ گئی، قرعہ نکالنا شروع کیا گیا۔ 10 اونٹ جناب عبداللہ، نام جناب عبداللہ کا، 20 اونٹ پھر نام جناب عبداللہ کا، 30 اونٹ پھر نام جناب عبداللہ کا، 40 50 60 70 80 90 100 تک ان سرخ اونٹوں کے نام جب ڈالے گئے تو اب قرعہ جناب عبداللہ کے نام نہیں بلکہ وہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا کہ ہم 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے میں اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ تو جیسے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈھا بھیجا تھا،
اسی طرح سے جناب عبداللہ ذبیح اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے ان 100 سرخ اونٹوں کی قربانی کو قبول فرمایا. اس وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ جناب اسماعیل ہیں اور ایک ذبیح اللہ میرے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ.